ایک تو اس کا وہ پہلو ہے جو اسرائیل کا جو وہ تو ہو سکتا ہے ایک اور پیچھے قافلہ چل پڑے، جانا چاہیے، تو اس سے وہ یعنی اسرائیل مزید گندا ہوگا دنیا کے سامنے. لیکن جو زیادہ خوشکن بات ہے، اس سے بھی بڑی خوشکن بات ہے کہ انسانیت مری نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کتنی سوشل انجینئرنگ ہوئی ہے ویسٹ میں انسان کو عوان بنانے کی. بالکل، یہ پورا پروجیکٹ جو ہے نا، یہ سارا انسان کو عوان بنانے کا پروجیکٹ ہے. یہ جو اس وقت کا سسٹم چل رہا ہے، کیپٹلزم ہے اسی چیز. اس سے آگے سارا جو بھی ایک پورا دجالی نظام ہے، یہ جو بے حیائی پھیلائی گئی ہے، یہ جو پورا یہ خاندانی نظام برباد کیا گیا ہے، انسان کو انسانیت سے وہ کرنے کی کوشش ہے نا ساری. بالکل، بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ جو کچھ مطلب بلیک ویب پہ ہوتا ہے، یہ سارا انہیں عوان بنانے کے طریقے، درندہ عوان بنانے کے. اس کے باوجود نہیں مری وہ ہمدردی، رحم دلی، انسانیت، یعنی وہ جو جذبہ ہے. تو یہ تو ایک اس اعتبار سے بہت خوش کن ہے کہ بھئی انسانیت ابھی دنیا میں موجود ہے، ختم نہیں ہوئی. دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے ہاں بھی جو ایک ایکسٹریمزم ہے کہ وہ ایک ہے نا جی کہ وہ آپ نے مسجد میں انگریزی بولی ہے، انگریزی مطلب آپ کے گفتگو میں انگریزی کا لفظ آ گیا تو گویا مسجد کی توہین ہو گئی ہے. تو ایک نفرت، حالانکہ زبانیں تو سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح وہ گوروں کی حرکت سے، گوری چمڑی سے نفرت ہو گئی ہے، اور پھر پورا ویسٹ ہی کفر ہو گیا ہے. یہ سوچیں پائی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جی یہ سوچ اگر کسی اور مذہب میں پائی جائے نا تو وہ جسٹیفائڈ ہے. یہ سوچ اگر مسلمانوں میں پائی جائے نا تو یہ در حقیقت اپنے ہی مذہب کی نفی ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے، قرآن مجید ہدی للناس بنا کے اللہ نے اتارا ہے. تو جہاں جہاں انسانیت ہے تو گویا وہاں ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ تو انسان ہے، ان میں وہ عوانیت نہیں آ گئی، بے حس نہیں ہو گئے. ظلم دیکھیں نا، ظلم گوارا کرنا جو ہے نا یہ عوانیت ہے نا. اس کے خلاف رد عمل ظاہر کرنا یا اس پہ جو بھی ایک تڑپ رکھنا، یہ انسانیت ہے. تو جس کے اندر یہ ہمدردی کا مادہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو رحم سے اور رفق سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا. تو اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ریسیپینٹ موجود ہے، ہم نے پیغام پہنچانا ہے، خیر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی زیادہ مؤثر ہے یا ہماری نظریاتی یہ جو ہے نا ٹیکنالوجی ہے، آئیڈیالوجی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. دنیا تو گویا منہ کھولے انتظار کر رہی ہے، لیکن ہم پہنچاتے کیا ہیں؟ بم دھماکے. یعنی آپ نے جو بھی ایک اپنا ہمارا جو وہ بنتا ہے نا پرسیپشن، وہ کیا ہماری بنی، اور خاص طور پہ دینی جو ہمارا ایک فیس ہے اس کا پرسیپشن تو بالکل ڈسٹارٹ ہو گیا. وہ ایک بڑے فخر سے کسی نے بتایا تھا کہ جی وہ کوئی جہاز پہ کوئی داڑھی والا بندہ جو ہے نا وہ فرانس میں اس کا ٹکٹ تھا جس پہ، تو وہ سارے لوگوں نے اس جہاز پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس سے اتنا خوف زدہ ہو گئے. بھائی یہ اگر آپ نے یہ خوفناک پکچر ہی دنیا کو دکھانی ہے کہ لوگ آپ سے ڈریں تو یہ تو پریشانی کی بات ہونی چاہیے. صحیح بات، ایسے ہی. مطلب آپ دیکھیں کہ داعش نے اس کو باقاعدہ گلیمرائز کیا تھا کہ کیسے لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ پورا جو جہاد گلیمرائز کیا گیا نا، یہ اسی لیے کیا گیا تھا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یار. علامہ اقبال کی جو اب آپ اسے بھی تانے دیتے ہو، اس کی سوچ یہ نہیں ہے. وہ ویسٹ کو ہول ریجیکٹ نہیں کرتا. وہ جہاں یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے نا وہ کافرانہ ہے، تو وہاں یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ جو اس کا انر کور ہے وہ اس قرآنی ہے. بالکل. تو وہ چھانٹی کر سکتا ہے. یہ تو سب کے سب کو اٹھا کے یہ نئی سوچ پیدا ہوئی ہے. اور یہ جو ہے نا وہاں کے شیطانوں کو فائدہ دیتی ہے کہ نفرت کی دیواریں حائل کر دو. وہاں سے ادھر کوئی پیغام نہ آئے، یہاں سے ادھر کوئی پیغام نہ جائے. یہ 9/11 کے بعد یہ یعنی ایک حکمت عملی کے تحت یہ سارا کام کیا گیا ہے. یہ جو فلوٹیلا والی کارروائی اور یہ جو سارا کچھ یہ ہوا ہے نا، یہ فلسطینیوں نے اپنے خون سے اس دیوار کو گرایا ہے. بالکل ٹھیک، اور جوڑا ہے. یہ وہ کامیابی ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، قربانیاں ہیں، سب کچھ ہے. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. میں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، میرے وجود کی شہادت اپنے دوستوں کے خون سے چاہیے. وہ خون گرتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں نا کوئی تو ہے نا جس پہ ہستی لٹائی جا رہی ہے. تو یہ وہ شے ہے کہ جو اس دور میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. یہ اسلام کا بھی فائدہ ہے اس میں،
اور وہ یعنی ایک انسانیت کی موجودگی بھی تمام تر شیطانی کوششوں کے باوجود وہ موجود ہے. اور اس کو فلسطینیوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ان کو بھی جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ویسٹ کو بھی یعنی یہ اصل میں تو سمجھنے کی یہ بات ہے نا کہ بھائی وہاں پہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سارے شیطان بستے ہیں. صحیح. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی جو یہودیوں میں تھی نا, کہ جو ظاہر کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی وہ آپ کا رخ اس قبلے کی طرف ہے تو یہ ادھر کیوں نہیں ہے, تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, وہ جو شہباز شریف صاحب نے بھی آیت پڑھی تھی, تو شروع تو یہیں سے ہوتی ہے نا کہ چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینے سے نہیں ہوتا. وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں, پہلی شے کہ آپ کے اندر وہ انسانی ہمدردی کا مادہ ہے یا نہیں ہے, یہاں سے بات آگے چلے گی. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, تصدیق بالحسنہ تو تیسرے نمبر پر ہے. تو اس سے پہلے کیا ہے, انسانی ہمدردی, اس میں لوگوں پر مال خرچ کرنا. ترتیب یہ بنتی ہے, اہمیت سب سے زیادہ تصدیق بالحسنہ کی ہے, کوئی شک نہیں. لیکن جو وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں عملی ترتیب, پہلے کیا ہوگا, دوسرا کیا ہوگا, تیسرا کیا ہوگا, وہ تو پھر یہ اس اعلیٰ مرتبے کو حاصل کون سا ہے جس میں یہ پہلی چیز ہوگی تو وہ کرے گا, اور وہ انسانی ہمدردی ہے.